सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की कि इलेक्शन एग्जीक्यूटिव यानी ब्यूरोक्रेसी के तहत नहीं, अदालत के तहत होने चाहिए। पीटीआई की इस दरख्वास्त को लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ये बताया गया कि हम अमले की ट्रेनिंग को रोक रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन के बाद मुल्क में तशवीश की एक लहर दौड़ गई, वो अभाम पैदा होने लगा, जिसके मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि अब यह बहस नहीं होगी कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे या नहीं, मगर पीटीआई की जानिब से दायर की जाने वाली पिटीशन और इस पर लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन से सियासी माहौल में गर्मा गर्मी पैदा हो गई। तमाम सियासी जमातों ने पीटीआई को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। बयान दिए जाने लगे कि पीटीआई इलेक्शन से राहे फरार चाहती है, जिसके बाद कमोबेश तमाम बड़ी और छोटी सियासी जमातों की जानिब से केस में फरीक बनने का बाकायदा ऐलान होने लगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और अपील की कि सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने के फैसले पर अमल दरामद करवाए। हालात के पेश नज़र चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुसूसी अदालत लगाई। रात को अदालतें खुली और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर उसी दिन समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि वकील पीटीआई आखिर चाहते क्या थे, हाई कोर्ट अपनी ही अदालत के खिलाफ रिट कैसे कर सकती है। पीटीआई की दरख्वास्त पर ही सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का फैसला दिया था। क्या एक दरख्वास्त पर पूरे मुल्क में इंतखाबात रोक दें? सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बराह रास्त नशर होने वाली इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट को केस में मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने की हिदायत की। हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने वाले वकील बैरिस्टर उमैर खान नियाजी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया और इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की कि वो अपनी तमाम तर आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट के इस इकदाम से पैदा होने वाली बेचैनी का ना सिर्फ खात्मा हुआ बल्कि यह यकीनी हो गया कि जनाब 8 फरवरी के इलेक्शन में किसी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं है। अब तमाम तर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है कि वो साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने एक शेड्यूल भी जारी कर दिया है। लेकिन इन तमाम बातों पर ज़रा डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर करके फ़ायदा क्या हुआ। क्या वाकई में जो दीगर सियासी जमातें इल्ज़ाम लगा रही हैं कि पीटीआई इंतखाबात से फरार चाहती है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ था कि जनाब ये आरोज़ के इलेक्शन होते हैं। एक नहीं मुतादिद बार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने बोला था कि जनाब आरोज़ के इलेक्शंस की वजह से हमें पंजाब में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि एक पॉइंट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉइंट पर एक जबान होती हुई नजर आती है। लेकिन ये तो नारों वाली बात हो गई ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को लेकर अदालत चली गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसमें फरीक बनने, पहले की बात मैं कर रहा हूं, ना ही उस हवाले से कोई कोशिशें करने, इसमें कोई भी उन्होंने यकजहती नहीं दिखाई। तो क्या ये कहते हैं कि जनाब जो सियासी मामलात होते हैं बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और हकीकी मामलात बिल्कुल डिफरेंट होते हैं? इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मेमन साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, फैसल करीम कुंडी साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, शेख रुहेल असगर साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू, अशतर औसाफ साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानून है, उनसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अशतर औसाफ साहब ये बताइएगा, ये कल मामला जिस तरह से हुआ, पहले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला निकल कर आया, फिर जनाब सारा मामला इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके चले गए। उन्होंने कहा कि जनाब 8 फरवरी का आपका फैसला है, इस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। फिर देखने में आया, जो तासुर निकल कर सामने आया कि ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया उमैर नियाजी को कि जनाब उन्होंने ये पिटीशन दायर करने की जरूरत क्यों पेश आई। तो सर अब अगर ये कहा जाए तो यकीनी के तौर पर ये ऐसा ही है कि 8 फरवरी को इंतखाबात अब लाजमी होंगे, क्या कहेंगे सर आप? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ का जो ये रगमाल, ये जो उन्होंने सारे इलेक्शन के प्रोसेस को हाईजैक करने की बात की थी और ये सारा कुछ हो रहा है, ये कोई पहली दफा तो नहीं वो कर रहा है। आपने देखा 2013 के इलेक्शन में भी उन्होंने इसको मुतनाज़ा बनाया और जिस तरीके से वो उन्होंने सब मामलात को किया, धरना दिया
कंटेनर के ऊपर मामला चले। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब अल्टीमेटली कह दिया कि जनाब ये इलेक्शन जो है वो जो सही हुए हैं और कमीशन बैठा, उसके बावजूद उन्होंने ये दशनाम तराजी खत्म नहीं की। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे बातें की और कहा कि जो जुडिशरी है उसने इलेक्शन को हाईजैक किया, इलेक्शन को उन्होंने मैनिपुलेट किया और सारा का सारा मलबा उन्होंने जुडिशरी पे डाल दिया। उसके लिए उनको माफी भी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में जब उनको तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया। तो ये उसी की एक कड़ी है, ये एक पैटर्न है इस जमात का कि जब भी इलेक्शंस के कोई मामला आते हैं तो ऐसे ही किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामला पहले गया था उसमें पीटीआई ही ने ये सारे मामला किए थे और वहां पे पीटीआई ही ने 8 फरवरी की बात की और वहां पे भी कोई जिक्र नहीं था कि जनाब ब्यूरोक्रेट्स जो है वो इलेक्शन नहीं कर, उसमें आरओ या डीआरओ न बने। और ये कानून जो है बड़ा पुराना कानून है और उस पे ऊपर 2 दफा इलेक्शन हो भी चुके हैं। उसके बावजूद उन्होंने ये जो पिटिशन फाइल कर दी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शो किया कि वो कितने विजिलेंट हैं इसके ऊपर और फौरी तौर पे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने मेरा ख्याल है कि इस मुल्क और कौम के ऊपर एहसान किया है इस मामले को जो है इस सूरत के साथ, इस तेजी के साथ और सराहत के साथ। ये नहीं कि उसमें कोई अभाम है या कोई छुप छुपा के या कोई चेंबर में है। सारी की सारी हेयरिंग, खुली हेयरिंग हुई, सबके सामने हुई, रिकॉर्डेड भी है वो और जो है बराह रास्त नशर की गई। तो उससे एक ठहराव आएगा और इलेक्शन जो है वो यकीनी तौर पे इंशाल्लाह 8 फरवरी को फेयर, फ्री। अच्छा सर, जो बात आपने की कि जनाब आप ठीक है इंतजामिया ही आरओज या डीआरओज बनेगी, मैं अगर ये बोलूं कि ब्यूरोक्रेसी या जो आप समझ लें कि सिविल इंतजामिया, लेकिन इससे पहले जितने भी इंतखाबात हुए ना उसकी शफाफियत पर सवालात उठते हैं, तो अब आपको लगता है कि सवालात उसकी शफाफियत पर नहीं उठेंगे? अब 3 मकासद होते हैं जी जब इस तरह की कोई बात की जाए। एक कि वो एक माहौल ऐसा बना दिया जाए जिसमें जब हार आपको नजर आ रही तो ऐसा माहौल बनाया जाए कि बताएं आपके हार इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अवाम ने वोट नहीं दिए, बल्कि इसलिए कि इलेक्शन मैनिपुलेटेड है। दूसरा, एक हिजान की कैफियत बनाई जाए, जिस हिजान की कैफियत की वजह से लोग जो हैं वो इंतखाबात में इतना दिल जमई के साथ हिस्सा न ले सकें। और तीसरा ये है कि आप सब इदारों को दबाव में लेके आए। इदारों को आप दबाव में लेके आएंगे तो फिर वो आप अपनी मर्जी के उनसे काम करा सकते हैं। ये 3 बेसिक मकासद होते हैं इस तरह के, और ये हिस्ट्री आपको बताती है कि यही जो है बुनियादी चीजें होती हैं जिसकी वजह से इस तरह के मामला बिगाड़े जाते हैं। अच्छा। और ये उसी की एक स्टेप है टुवर्ड्स दैट केओस जो कि क्रिएट किया जाए। असद साहब ये बताइएगा कि अब ये तो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ने खैर सारे मामले के अभाम जो थे वो दूर कर दिए, लेकिन आपको लगता है कि अगर ये बरवक्त नहीं इकदामात उठाए जाते तो किसी किस्म का कोई आईनी बहरान पैदा होता लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद? आपको लगता है ऐसा होता? जी बिल्कुल, 100% इलेक्शन कमीशन की जो है उसकी स्ट्रेंथ उसको मजीद मिली। इलेक्शन कमीशन को एक जिला मिली है जो ये सारा कल काम हुआ, और आइंदा भी मुझे उम्मीद है कि तमाम इदारे मिल के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे और ये सारे मामला को बेहतर लेकर चलेंगे। 2-3 चीजें इसके अंदर बहुत जरूरी हैं। एक तो ये कि अगर ये ना टल जाता, ये इस तरीके से मामला ना होता, तो लाजमी तौर पे सारा इलेक्शन शेड्यूल जो है वो दरम बरम हो जाना था और इलेक्शन जो है वो वाकई उनका इनेकाद जो है वो खटाई में पड़ जाता। दूसरा कि जब ये इसको आप इस तरीके से देखें कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अमल होता है, वो सारे के सारे अवामिल जो हैं वो एक दूसरे के साथ टाइम की बेसिस के ऊपर जुड़े हुए हैं। अगर उनमें से एक भी खुल जाए तो वो सारी की सारी जो शिराजा बिखर जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिखरने से रोका और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अब तमाम को ये कान हो जाएंगे कि इस तरीके से वो खिलवाड़ नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने एतमाद की बात की है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त हो सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर अक्सर सियासी जमातों को एतराज़ात हैं। तो आपको लगता है जो नताइज आएंगे उसको, इलेक्शन कमीशन के जो नताइज होंगे, जाहिर सी बात है इलेक्शंस के, उसको तस्लीम करेंगी जो सियासी जमातें होंगी?
इलेक्शन कमीशन मुझसे बेहतर जानता है कि वो किस तरीके से काम करे, उनकी आईनी हैसियत है, उनका आईनी जुरिस्डिक्शन है, उनकी आईनी ऑब्लिगेशन है और उनके आईनी इख्तियारात हैं। ये तो हो गया इस तरह, लेकिन क्या उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? उसको बेहतर इस तरीके से किया जा सकता है कि आप जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन यानी वीडियो कॉल्स के जरिए, जूम के जरिए ये मामलात को देखती है, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे मामलात सेटअप कर देने चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, अगर मैं ये कह सकूं कि बजाय इसके कि लोग ट्रेवल करके इलेक्शन कमीशन के दफातर में आए इस्लामाबाद में, वो रीजनल ऑफिस में कांटेक्ट कर सकें और उनके डेस्क होने चाहिए जो इन कंप्लेंट्स को 7 दिन यानी इतवार के दिन को भी वो चलाएं। जरूर ओवर टाइम देना पड़ेगा, हम देखो जरूर ये कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मुल्क और कौम के लिए आपको ये काम करना चाहिए। अगर ये ग्रीवेंसेस जो हैं जो भी हैं वो अगर रिकॉर्ड भी हो जाए कि क्या ग्रीवेंस थी और उसका फैसला क्या आया, तो कोई अभाव नहीं रहेगा और शफाफियत जो है बढ़ जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन का काम तो यही है कि शफाफियत हो, चाहे वो इलेक्शन से पहले हो, इलेक्शन के दौरान हो या इलेक्शन के इनेकाद के बाद ऐलान की बात है। तो ये तीनों प्री पोल, पोल एंड पोस्ट पोल, इन तीनों चीजों को अपने अमले को ज्यादा स्ट्रेंथन करें, DROs को, ROs को जो है उनकी ट्रेनिंग करें और उन ट्रेनिंग मैनुअल्स को ऑनलाइन कर दें। ठीक है, उससे बहुत फायदा होगा। एक तो ये कि रिकॉर्डेड होगा सब कुछ, दूसरा ये कि उसको बार बार आप जो है उसको रिवाइंड करके या आप उसको दोबारा देख सकेंगे। तो ये कुछ तजावीज़ हैं जो मैं समझता हूँ, आपने पूछा तो मेरे ज़हन में आई। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रेंथन करेंगे सारी प्रोसेस को। अरशद साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और पाकिस्तान तहरीक सारी हुज्जत से मिला क्या है, इस वक्त हुमायूं मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, ये अब तो सारे वो खदशात ख़त्म हो गए ना, क्योंकि इल्ज़ामात तो फिर आप ही पे लग रहे थे कि आप लोग लाहौर हाई कोर्ट चले गए और उसके बाद फिर आप जो बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको अपनी कामयाबी के तौर पर बयान कर रही थी, अपने फेवर में ले रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक ख़त्म कर दिया। अब आप ये समझते हैं कि जितने खदशात थे कि इलेक्शन शायद डिले का शिकार हो जाएं, खत्म सब? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटेंशन थी उसमें और जो चीज सामने आई है उसमें काफी फर्क था। अच्छा, ये था, मेरा ये ख्याल था कि जैसे अली जफर साहब ने भी थोड़ा सा कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो बजाय हाई कोर्ट में करने के वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में और 185 के तहत करने की बजाय वो 184(3) के तहत ये एप्लीकेशन देती कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू करवा रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी इस वक्त काफी बायस्ड है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट है। और प्रेजेंट गवर्नमेंट जैसे ऑलरेडी अभी उनके इंटीरियर मिनिस्टर ने इस्तीफा देके और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोस्ट प्रॉब्ली उनकी टिकट में लड़ने की कोशिश करेंगे या व्हाटएवर इट इज। तो अगर इस किस्म की चीज होगी तो ये उस लिहाज से करना चाहिए था। और अली जफर साहब के अगर आप देख लें प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा था कि इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए, तो प्रॉब्ली थोड़ा सा वहां पे कुछ मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अदरवाइज तहरीक इंसाफ तो इस वक्त एज ऑफ नाउ हमारा ये ख्याल है तहरीक इंसाफ इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी एज ऑफ नाउ कि जिसकी कैपेसिटी ये है कि पूरे पाकिस्तान में इंडिपेंडेंटली हर एक सीट के ऊपर कॉन्टेस्ट करे। और ऑड्स के लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज द फेवरेट। और उसकी एक वजह यह भी होगी कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला जो सबसे बड़ी बात होगी कि इस दफ़ा अवाम आके बाकी सबको अंगूठा दिखाएगी। अच्छा। अंगूठा दिखाने का मतलब ये है कि वो अपने वोट का वो करेगी। और दूसरे लफ्जों में जैसे हम जब छोटे होते थे वो डड्डू दिखाने वाली बात होती है, ठीक है, इनको बता देंगे कि होता क्या है, इलेक्शन क्या होता है। इस दफा ये डड्डू जो है ना ये सबको नजर आएगा। सर, आपने अली जफर साहब का जिक्र किया, ऐसा लग भी रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है ना
وہ بھی تھوڑا کنفیوژن کا شکار ہے. اچھا, علی ظفر صاحب نے کہا تھا کہ درخواست جو ای سی پی کی ہے اس کے نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کرنے کی بات نہیں کرنی چاہیے. عمیر نیازی صاحب نے جو پٹیشن دائر کی تھی وہ یہی تھا کہ جب تک اس پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا اس نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کر دیا جائے. اس کنفیوژن کی واٹ ڈو یو تھنک سر, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لیگل ٹیم ساتھ نہیں ہے, مختلف مائنڈ ہیں, یا ایک طرف سے فیصلہ نہیں آ رہا؟ دیکھیں, اس وقت یہ ہے کہ ابھی وہ ایک ٹرانزیشن, یہ سب کچھ اس ٹائم پہ ہو رہا تھا جس وقت ابھی مطلب یہ یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تقریباً ڈسمبر 5 کو یہ تحریک انصاف نے کیا تھا. اس وقت تک نئے چیئرمین کی بات ابھی نہیں آئی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اس چھوٹے سے ونڈو پیریڈ میں تھی جس میں کافی کنفیوژن تھی. جو عمران خان صاحب ہیں وہ اندر ہیں, ان کے ساتھ ہر ایک مل نہیں سکتا اینڈ سو آن, اور باہر ابھی تک آپ کو یونٹی آف جو لیڈرشپ ہے وہ بنی نہیں تھی. تو تھوڑی بہت یہ وہ ٹائم تھا جس میں کنفیوژن تھی, اور میرے خیال میں اس کنفیوژن کی وجہ سے, اس چیز کی وجہ سے یہ چیز تھوڑی سی طرح میں مس مینج نہیں کہوں گا, لیکن تھوڑی بہت کنفیوژن اس نے پیدا کی ہے. لیکن دیکھیں اس کا بیسک ایسنس اگر آپ دیکھیں, اس کا ایسنس سمپل ایک چیز یہ تھا کہ ہمیں جو بیوروکریسی ہے اس کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے. اب اس کی بھی ایک ہسٹری ہو سکتی ہے کہ جوڈیشری کیوں نہیں ہے, کہ 2013 میں جوڈیشری نے زیادہ کردار ادا کیا تھا, تو اس بیسس پہ میں بھی جوڈیشری نے کوئی ڈیسیجنز لیے ہوں جو مجھے پوری طرح معلوم نہیں ہے. لیکن the basic thing is that کہ اس وقت جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کام دیکھ رہے ہیں اس بیوروکریسی کا, جو کہ پنجاب میں 2000 سے اوپر 3 MPOs کے ڈیسیجنز لیے اور ہمارے لوگوں کو اندر کیا ہے, کے پی میں 700 سے اوپر ڈیسیجنز لیے اور ہمارے لوگ, تو جب یہی لوگ سامنے آئیں گے, یہی لوگ کر رہے ہوں گے, تو ہمیں کیا مسئلہ. آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ کے اس حوالے سے آر اوز اور ڈی آر اوز کے لیے لیٹر لکھا ہوا بھی گیا؟ کیونکہ پنجاب میں جب ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس وقت یہ لیٹر لکھا گیا تھا اور اس وقت انہوں نے معذرت کر لی تھی, اس کے بعد لکھا گیا لیٹر؟ کیونکہ مجھے اس حوالے سے کنفیوژن ہے تھوڑی. دیکھیں اس کا مجھے پوری طرح علم نہیں ہے, لیکن میں اس کا because I don't know about that thing, so I can't comment on that thing as of now. تو وہ کر نہیں سکتا. لیکن جنرلی اسپیکنگ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کو 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں یہ دائر کرنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کر رہے ہیں. مطلب فیلڈ یا فیلڈ دینا اور بات ہوتی ہے, آپ ان کو کارنر کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ ایک سوتیلانہ بھی نہیں, ان کے ساتھ بہت زیادہ غلط سلوک. بٹ سر اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ نا, جو ڈی سیز ہیں وہی ڈی آر اوز ہوں گے. اب یہ کل کے فیصلے کے بعد یہ بات ہو گئی ہے نا کلیئر. ناؤ واٹ سر, واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں اس میں اگر وہ ہو بھی گئے تو کم از کم یہ نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لوگ آ رہے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے ان کو اندر کرنا شروع کر دیں, یا جو اس جگہ پہ انٹر ہونے نہ دیں. ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہوں گے ان کو انٹر, ان کے لیے مشکلیں کھڑی کر دیں. دیکھیں there are 101 ways they can be a problem پاکستان تحریک انصاف کے لیے, ٹھیک ہے. تو اب ہم کن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں, تو اس لحاظ سے یہاں پہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو آرٹیکل 184(3) کے تحت اپلائی کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو کہ وہ اس چیز کے اوپر دیکھے. اور یہ سر ہمایوں صاحب ایک بات یہ بھی ہے نا, آپ کو یہ 55-56 دن پہلے کیوں یاد آیا کہ آپ کے ساتھ جو اس طرح کا سلوک جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فیلڈ ہی نہیں پرووائڈ کی جا رہی, لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے, میں اس میں ڈیٹیلنگ میں بھی آپ سے بات کروں گا, لیکن سر یہ 55-56 روز پہلے کیوں یاد آیا, اسی وقت کیوں سارا معاملہ سٹارٹ ہوا؟ اور لیٹ سپوز اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہوتی, ماضی جو آپ کے بانی چیئرمین ہیں, تب بھی تو سر یہی ڈی سیز ہوتے ہیں نا, یہ تو اینڈ ٹائم پر آ کے یہ شوشہ چھوڑا گیا نا. دیکھیں اس سے یہ ہے ان لوگوں نے میرے خیال میں نومبر کے اینڈ میں, نومبر کے آخری ہفتے میں یا سیکنڈ لاسٹ ہفتے میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا. وہ بھی اس لحاظ سے کیا تھا کہ جو ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ہمیں دے دو, ہم آپ کو, انہوں نے انکار نہیں کیا تھا, لیکن انہوں نے اس کے بعد یہ امپریشن دیا کہ یہ انکار کے, تو یہ جھوٹ بھی ایک قسم کا ہے. لیکن دیکھیں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جب الیکشنز کے قریب آئیں گے تو شاید یہ چیزیں
کم ہو جائیں. ٹھیک ہے ابھی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد کم ہو جائے. لیکن کر کیا رہے ہیں؟ میں ہمایوں صاحب میں آنیسٹلی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ آپ نے تیسری بار ریپیٹ کیا تو اس وجہ سے میں ہمایوں صاحب یہ کر کے آ رہے ہیں جو لوگ 9 مئی میں کے واقعات میں ملوث ہیں, ڈو یو ریئلی تھنک سر ان کے خلاف کارروائی کیونکہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے اگر وہ سر پہلے میرا سوال سن لیجیے سر ہمایوں صاحب, پھر آپ ڈیٹیل میں بات کیجیے گا, کیونکہ جو لوگ ملوث نہیں ہیں, جن کے شواہد نہیں ملے ہیں سر, وہ تو باہر گھوم بھی رہے ہیں. آپ بھی ہمارے شو میں ہیں, مختلف رہنما آپ کے آزاد ہیں جن کے شواہد نہیں ملے ہیں, تو سر آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کو فیلڈ ہی پرووائڈ نہیں کیا جائے گا؟ لیول تو دور کی بات ہے. اچھا جنید اکبر صاحب جو تھے وہ انوالو نہیں تھے, ان کو بھی انہوں نے بند کر دیا تھا, کتنے دن بند رکھا ہے. ابھی یہ جو مروت صاحب ہیں یہ اس میں انوالو نہیں تھے, ان کو بھی اندر کر دیا ہے. اچھا جو شعیب صاحب ہیں وہ کوئٹہ کے لیے تھے, ان کو بھی وہاں پہ روک دیا گیا ہے. اچھا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے ہیں. ہوتا کیا ہے فار ایگزامپل جب کے پی میں مثال دے رہا ہوں کہ کے پی میں جب امیر مقام ایک گاؤں میں اپنا ورکر کنونشن کر رہا ہے تو اس کو پولیس پروٹیکشن بھی دیتی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, لیکن دوسری طرف اس کے ساتھ والے گاؤں میں جب پی ٹی آئی کر رہی ہے تو اس جگہ پہ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں. اس طریقے سے بہت ساری جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اب چونکہ ابھی پچھلے 1-2 ہفتوں میں یہ ایکٹیویٹیز بڑھنی شروع ہوئی ہے, تو ہم نے کہا کہ جب الیکشنز کے قریب آ رہے ہیں تو یہ بڑھنی شروع ہو گئی ہے, تو وہاں پہ ہم نے آ کر دیکھا ہے کہ وہاں پہ ان لوگوں نے کارروائی زیادہ کرنی شروع کر دی ہے اور زیادہ سخت کرنی شروع کر دی ہے. تو ان چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے خدشات بڑھنے شروع ہو گئے, اینڈ دیٹ از وائی یہ ٹائمنگ اس کے ساتھ ہے اور تھوڑا بہت کنفیوژن ہے باقی, لیکن ٹائمنگ ایگزیکٹلی اسی لحاظ سے کیونکہ ان پچھلے 1-1.5 مہینے میں یہ بہت سارے واقعات ہو گئے. اور آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ الیکشن جیسے قریب آئیں گے تو ان واقعات میں کمی ہو جائے گی, اس لیے آپ نے یہ معاملہ بالکل آخر میں آ کے اٹھایا. دیکھیں آپ واقعہ آپ اس وقت اٹھاتے ہو جب آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ مطلب حد ہو گئی ہے, کیا ہو گیا. ٹھیک ہے جو آپ نے 102 بندہ پکڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے پکڑا ہوا ہے اس کو کرے, وہ 102 نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی 1000-1200 اور بندے بھی ہیں, ٹھیک ہے ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں, لیکن باقی جو لوگ ہیں ان کو تو کرنے دیں, ان کو تو کمپین کرنے دیں. جو ہمارے باقی جو ورکرز ہیں, آپ کوئی کے پی میں کسی کوئی جھنڈا پکڑتے اس کو پکڑ کے اندر کر دیتے. جو یہ پولیس اور یہ جو پنجاب کی اور کے پی کی جو پولیس ہے, یہ تو بیسیکلی جو ان کو ایگزیکٹو وہ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ کر لو یہ کر لو, تو اس لحاظ سے وہ کیے جا رہے ہیں. اور یہ ٹوٹلی ان لوگوں نے فوکس کیا ہوا کہ تحریک انصاف کو درمیان میں سے ہٹا دیں, کیونکہ تحریک انصاف اگر درمیان میں رہی, ان کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کے لحاظ سے کے پی میں 45 میں سے 45 سیٹیں کے پی ٹی آئی جیتے گی. پنجاب میں انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اگر ان کو دوبارہ وہ 25 سیٹوں پہ نہ لے کر آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی شاید کم کریں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف, شہباز شریف اور ان کے سامنے جن کینڈیڈیٹس کو ہم کریں گے, اگر اس وقت تک ان کے خلاف کوئی ڈیسیجن نہ ہوا تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور سنم جاوید اور یہ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے, اور ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ کیسے جیتتے ہیں. سر کہتے یہ بھی ہیں, مجھے ایک بریک پر جانا پڑ رہا ہے سر, بریک کے بعد آؤں گا تو میں آپ سے یہ سوالات کروں گا کہ 19 کو 20 کیا جاتا ہے, 21 کیا جا سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ 9 کو 19 کر دیا جائے. یہ معاملات ہوتے ہیں سر. اوورآل یہ بات کرنا کہ جس کو ووٹ پڑیں گے, اگر آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ کو ووٹ پڑ جائیں گے, آپ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے خلاف جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے ان کو ووٹ مل جائیں گے, تو سر پھر یہ تحفظات لاجیکل نہیں لگتے, ویٹ ان میں نہیں لگتا. دوسرا بلے کے نشان کے حوالے سے کئی تحفظات ہیں. ابھی تو آپ لوگوں نے پشاور کا ذکر کیا, پشاور ہائی کورٹ میں بھی آپ جا رہے ہیں. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. جناب پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمایوں میمن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی جوائن کیا, لیکن پہلے ہمایوں صاحب سے ذرا 2-3 چیزوں پر اور گفتگو کر لیتے ہیں. ہمایوں صاحب یہ بتائیے گا سر, یہ بلے کے نشان پر بھی ابھی کافی زیادہ باتیں چل رہی ہیں. پہلے تو مجھے بتائیں, آپ لوگوں نے جو انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے ہیں, آپ مطمئن ایسے ہی ہونے چاہیے انٹرا پارٹی الیکشنز؟ دیکھیں انٹرا پارٹی الیکشنز میں ہمارا اگر آپ ہسٹری دیکھیں, ہمارا کبھی اس قسم کا ہوا نہیں تھا. اب آپ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کراتے تو اس کے لیے منیمم ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اگر آپ نے ساری چیزیں پراپر طریقے سے کرانی ہے, آپ 20 دن کا ٹائم نہیں دیتے. اگر آپ 20 دن کا ٹائم دیں گے, کم میں کرا لیا نا آپ نے, تو 20 دن کا بھی ویٹ نہیں کیا. سن لینا دیکھیں 20 دن میں اور 10 دن میں پھر کوئی فرق نہیں رہتا نا. مطلب دیکھیں میں خود ایک کام 90 دن میں نہیں کر سکتا, تو میں اگلے کو کہتا ہوں یار تم 20 دن میں کر لو, ٹھیک ہے. اچھا
اب اس میں ہوا کیا ہے؟ اس میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے پھر کیا کام کیا؟ ہم نے وہی کام کیا جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہے کہ ایک پینل کھڑا ہو گیا, اس کو کسی نے اپوز نہیں کیا. جب اپوز نہیں کیا تو اس میں کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی. لیکن یہ یاد رکھیے اس کے باوجود کھڑا ہونا چاہتا تھا ان کے مد مقابل آپ لوگوں نے کھڑا نہیں ہونے دیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بات میڈیا میں رہی ہے سر کہ آپ لوگوں نے کاغذات نامزدگی تک نہیں دیے. سر میں بات بتا دیتا ہوں نا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو لوگ شور مچا رہے وہ ان کا نام, ان کی, ہمارا واحد پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جس کا ایک ایپ ہے. اس ایپ میں اگر آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈال دیں, میں آپ کا شناختی کارڈ نمبر ڈال دوں, اگر آپ رجسٹرڈ پی ٹی آئی کے ووٹر یا ممبر نہیں ہیں, سوری ممبر نہیں ہے, پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہے, تو آپ کا نام نہیں آئے گا. اکبر ایس بابر نہیں ہے, اکبر ایس بابر نہیں ہے. اکبر ایس بابر کو 2011 میں ہٹا دیا. چلیں سر کوئکلی میں آگے بڑھتا ہوں سر, ٹھیک ہے آپ کی بات آگے. سر لیٹ سپوز آپ لوگ ابھی پشاور ہائی کورٹ میں ابھی الیکشن کمیشن کو مزید کارروائی کرنے سے روکنے کے حوالے سے بھی آپ نے اسٹے لینے جا رہے ہیں, بلے کا نشان نہیں ملتا تو آپ لوگ کے پاس کیا آپشنز رہ جائیں گے؟ پھر انڈیپینڈنٹ لڑیں گے سر؟ نہیں جی دیکھیں, بلے کے نشان نہ ہو تو کوئی نشان بھی ہو سکتا ہے, اس میں انڈیپینڈنٹ لڑنے کی بات نہیں ہوتی. انڈیپینڈنٹ تب ہوتا ہے جب آپ کی پولیٹیکل پارٹی بین ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں اس لحاظ سے ہوتا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ اور مل جائے گا. اور آج کل کے دور میں میرے خیال میں ویسے تو obviously اس کا فرق پڑے گا, ایک امپیکٹ آئے گا, اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن بائسڈ ہے ہمارے خلاف. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو سوشل میڈیا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم اس لحاظ سے پرابلی اس کو اوور کم کر جائیں گے, اور جو بھی نشان ہمیں دے دیں گے ہم اس نشان کے باوجود ان کو کریں گے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر ایک بندہ 10 کروڑ سے اوپر کے قریب تو ٹیلی فونز ہیں. تو آئی تھنک ہماری جو پینیٹریشن ہے انٹو دا میسز وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے, اور ہمارے ووٹرز بھی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. وہ باہر نکلیں گے اور جو لائنیں بنی لیٹس سی سر 8 تاریخ کو یہ واضح ہو جائے گا کیا ہوتا ہے. ہمایوں صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور آپ نے کہا سوشل میڈیا کافی زیادہ اسٹرانگ ہے, اسٹرانگ ہونا چاہیے, بد تہذیب میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے, ہر ایک کو کے اندر گفتگو کرنی چاہیے. اور سوشل میڈیا میں جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے میرا پرسنل رائے ہے کہ جناب وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, تہذیب کے دائرے میں گفتگو ہونی چاہیے. فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر اس پوائنٹ پہ آپ اور پاکستان تحریک انصاف کم و بیش ایک ہی نقطے پر ہیں کہ جناب یہ جو معاملات ہوتے ہیں, کیونکہ زرداری صاحب نے کئی بار یہ بات بولی ہے کہ آر او کے الیکشنز ہیں, ہمیں پنجاب میں آر او کے الیکشنز نے ہرایا ہے. لیکن سر اس حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی فریم ورک نہیں کیا کہ یہ آپ ہٹاتے. لیکن جو کل کا فیصلہ آیا ہے, آپ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے, بالکل درست فیصلہ کیا گیا, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر اعتراضات تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سپریم کورٹ نے تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ درست فیصلہ کیا, اور سپریم کورٹ نے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا رول بھی سپریم کورٹ ادا کر رہی ہے. پہلے بھی سپریم کورٹ نے ہمیں تاریخ دلوا کے دی, اور آج الیکشن بھی سپریم کورٹ ہی کروا رہی ہے. تو دیکھیں میں نے کل بھی پریس کانفرنس کی تھی دوپہر کو سپریم کورٹ کو اس سے پہلے کہ دیکھیں یہ کام جو الیکشن کمیشن کا تھا ہمیں ڈیٹ نہیں دے رہی تھی, سپریم کورٹ نے ان کو مجبور کیا ہے, جو بھی کیا آرڈر کیا, انہیں ہمیں ڈیٹ ملی, پھر شیڈول نہیں مل رہا تھا اور ہائی کورٹ کا یہ آرڈر آ گیا. دیکھیں جب ہائی کورٹ کو یہ پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جوڈیشری نہیں دے رہے ہیں, جوڈیشری سے آپ اپنے آر اوز اور ڈی آر اوز نہیں دے رہے ہیں, تو پھر کون ہوگا؟ سویلین ہی ہوگا. ہمیں بھی اس پہ جو ہے وہ اعتراض تھا کہ مطلب ہے کہ ہونے چاہیے, جوڈیشری سے ہونی چاہیے, کیونکہ ماضی میں بہت ہم اس پہ جو ہے وہ آر او الیکشن کی کہ آر او الیکشن کیوں تھا, کیسے تھا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کی طرف سے جو شکایت آئے ہیں, آج نہیں بہت پہلے سے ہم یہ شکایت کرتے رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کہنے پہ پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں, اے سیز ڈی سیز ان کے کہنے پہ لگائے جا رہے ہیں. جب آپ اپنے اے سی اور ڈی سی لگائیں گے تو کس کے ماتحت ہوگا؟ آپ کی ماتحت ہوگا نا, آپ کا ہی مطلب ہے کہ اوبلائج ہوگا. تو لہٰذا یہ چیزیں بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے نہ ملے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی ضیاء الحق کے مقابلہ کیا, ڈکٹیٹر کا, مشرف کی لیڈرشپ کا مقابلہ کیا, ہم نے لڑے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ملتوی ہو ہماری وجہ سے, لیکن اگر جوڈیشری سے ہوتے آر اوز اور ڈی آر اوز تو بہت اچھی بات ہوتی. تو سر چلیں آپ کا یہ کنسرن ہے نا, اور آپ کنسرن کو ایڈریس کرتے ہیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت اچھی بات ہے. آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے. سر لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرٹیکولر آر او سے مسئلہ ہو, ڈی سی سے مسئلہ ہو, تو چلیں آپ اس کے لیے پہلے الیکشن کمیشن میں جائیں, دین سپریم کورٹ اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں. تو یہ تو سر جنیرک گفتگو ہوئی نا کہ وہ ڈی سیز کو لگا رہے ہیں تو وہ اسی کے ماتحت ہوں گے, پرٹیکولر بات نہیں ہو رہی, اسپیسیفکیشن والی بات نہیں ہو رہی, یہ جنیرک بات ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے نا. دیکھیں جب سے نگراں حکومت آئی ہے
اور نگراں حکومت تو ڈے ٹو ڈے افیئر کے لیے ہوتی ہے، اور الیکشن شیڈول کے بعد ٹرانسفر پوسٹنگ ختم ہوتا ہے. الیکشن شیڈول کل ہے، اب ٹرانسفر پوسٹنگ بند ہو گئی ہے. لیکن نگراں حکومت بھی تو الیکٹڈ حکومت تھی نا، تقریباً 1.5-2 سال تو انہوں نے بھی گزار لیے نا. وہ تو ڈیولپمنٹ ورک بھی کر رہے تھے، نئی اسکیموں کی افتتاح بھی کر رہے تھے، نئی اسکیمیں بھی دے رہے تھے. پتنی ہر الیکٹڈ حکومت کا جو ہے وہ کام کر رہے جو الیکٹڈ حکومت کرتی ہے. لہٰذا ہماری ریزرویشن آج نہیں تھی، کافی ایسے تھی. ہم پچھلے دنوں بھی الیکشن کمیشن کے پاس گئے تھے، ہمارے ڈیلیگیشن گیا تھا. ہماری جو ریزرویشنز تھی ہم نے ان کے سامنے رکھی کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز ہیں، اس لیے ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں. لہٰذا مہربانی کریں، جو آپ تک ہے آپ اس چیز پہ ایکشن لیں اور یہ ہماری ریزرویشن دور کریں. باقی جماعتوں کی بھی ریزرویشن اگر ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہیں، چاہے ایم کیو ایم کی ہیں، چاہے اے این پی کی ہیں، چاہے جے وائی کی ہیں، چاہے پی ٹی آئی کی ہیں، آپ وہ بھی دور کریں. آپ کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا. سر الیکشن کمیشن اس کو دور کر دے گا؟ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس میں؟ آپ نے تحفظات رکھے اور انہوں نے دور کر دی اس کو. دیکھیں انہوں نے ہمیں یقین دہانی نہیں کرائی ہے. اگر ایک شخص آپ کو یقین دہانی نہیں کرائے تو آپ اس کا انتظار کریں گے. اگر یقین دہانی پہ اگر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر ڈیفینیٹلی ہم کہیں گے کہ جی الیکشن کمیشن نے وہ رول پلے نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. لیکن ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں ماضی میں بھی چیف الیکشن کمشنر آئے اور ان کو کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر اپنے آپ کو جو ہے وہ تاریخ جب لکھی جائے گی تو اپنے اچھے الفاظ سے لکھوانے کے لیے بھی پاکستان میں کبھی تو اس قوم پہ بھی رحم کر لے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں، تاکہ پاکستان کی عوام کا جو آپ کو کیا لگتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے سر وہی آر اوز لگانا، ڈی آر اوز لگانا، یہ اعلیٰ عدلیہ کے جوڈیشل آفیسرز آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ بہتر طریقے سے کام سر انجام دے سکتے ہیں؟ بیوروکریسی کے آر اوز ڈی آر اوز ہونے چاہیے؟ پیپلز پارٹی کا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کے جو آر اوز ڈی آر اوز ہیں وہ ان سے بہتر اس لیے کام کر سکتے ہیں کیونکہ جوڈیشری کا پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ یا سیاسی لوگوں کے ساتھ جو ہے یا عوام کے ساتھ زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتا. ڈی سی اے سی اس کا تو ہم دن میں 10 دفعہ ڈی سی کے پاس بھی جا سکتے ہیں، اے سی کے پاس ہمارا پولیٹیکل کام ہے، ہم تو جائیں گے ان کے پاس. وہ ہمارے کام کرے نہ کرے ہم نے ان کے آفس جانا ہے اور ان کا انٹریکشن ہوتا ہے. پھر ٹرانسفر پوسٹنگ بھی وہ مطلب ہے کہ میری کوشش ہوگی کہ میرے ڈسٹرکٹ میں میرا جو ہے وہ قریبی بندہ ڈی سی بھی ہو اور اپنے اے سیز بھی لگاؤں، جو کہ میں جج نہیں لگا سکتا لیکن اے سی ڈی سی تو اگر میری حکومت ہو اور میری مانی جائے تو میں ڈیفینیٹلی لگاؤں گا. اور پنجاب میں دیکھیں یہ چیزیں چلتی ہیں، پولیس کا نظام، پٹواری کا نظام، بیوروکریسی کے ذریعے پالیٹکس کی جاتی ہے. یہ آج کی بات نہیں، یہ سالوں سال کی بات ہے، انہی کے ذریعے پالیٹکس کی جاتی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے، اور پھر جس طریقے سے پنجاب کی حکومت نے میاں نواز شریف صاحب کو جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں ان کو جس طریقے سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہوا ہے وہ باقی سابق وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہے. اگر وہ ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ باقی 5 بھی سابق وزیر اعظم بھی جو ہے وہ لاڈلے ہیں ان کے، لیکن صرف ایک لاڈلا پن نظر آ رہا ہے اور ایک ہی لاڈلا نظر آ رہا ہے پنجاب میں. لیکن جو کچھ بھی ہو ہم انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے. لیکن وہ لاڈلے تو بن گئے ہیں لیکن آج تک عوام میں نہیں جا سکے. وہ نہ کنونشن کر سکتے ہیں، نہ وہ جلسے کر سکتے، نہ وہ عوام میں جا سکتے. اچھا آئی ہرڈ سر ایک کمیٹی بنی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جناب یہ جو لاڈلا کا ایک مجھے ایک تاثر مل رہا ہے عوام کے اندر، اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. ایسا ہی تھا سر کنڈی صاحب؟ بالکل، میں نے بھی سنا تھا اقدامات وہ کمیٹی نہیں کرے گی، اقدامات اپنے اعمال آپ کے کریں گے. اچھا اگر آپ اپنے اعمال ایسے نہیں ہوں گے اور آپ اپنا جو ہے اب خود اپنے آپ کو اپنے دھونا نہیں ہوتا، کمیٹی تو کچھ نہیں کر سکتی. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے ماضی میں بڑی مشکلات گزاری ہیں بقول ان کے. اگر وہ مشکلات گزاری ہیں اور ان سے بھی اگر آج آپ نہیں سیکھیں تو پھر آپ کب سیکھیں گے؟ آپ 5ویں دفعہ بھی حکومت میں آنا چاہتے ہیں مرکز میں اور آپ آج تک نہیں سیکھے تو پھر کل اگر یہ حکومتیں، دیکھیں حکومتیں آنے جانے چیزیں ہیں. یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ ہم 10 سال کے لیے آ گئے ہیں اور آج کدھر ہیں وہ؟ تو لہٰذا یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ میں 10 سال کے لیے آ گیا ہوں. اچھا سر میں سیاسی معاملات پر ذرا 1-2 سوال آپ سے اور کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے یہ بات خود کہی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے جو جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کا عوام سے انٹریکشن کم ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کو سر انجام دے سکتے ہیں ڈی سیز کے، آر اوز کے اور ڈی آر اوز کے. سر یہ بتائیے گا، یہ پوائنٹ آف ویو تو پی ٹی آئی کا بھی تھا، آپ کا اور ان کا پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو ایک ہی ہے، لیکن انہوں نے اقدام اٹھایا، آپ نے اقدام نہیں اٹھایا. اب آپ اس اقدام کو غلط کہتے ہیں یا اس کی ٹائمنگ کو غلط کہتے ہیں کہ 56 دن پہلے الیکشن سے یہ اقدام نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ میں اس اقدام کو غلط کہتا ہوں. دیکھیں یہ چیزیں اگر ہماری بھی خواہش تھی لیکن جوڈیشری نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ ہمارا اسٹاف اویلیبل نہیں ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا اسٹاف اویلیبل نہیں ہے اور جوڈیشری نے کہہ دیا کہ پنجاب کے جو ضمنی انتخابات ہوئے تو اس کے لیے نہیں لکھا تھا یا ابھی بھی لکھا ہے؟ ہاں نہیں، میری انفارمیشن کے مطابق فیبری میں جو نگراں حکومت تھی اس وقت لکھا گیا تھا. اچھا. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیوٹی کس کی تھی؟ یہ ڈیوٹی بھی الیکشن کمیشن کی تھی کہ وہ دوبارہ لیٹر لکھتے اس کو
غالباً الیکشن کمیشن ہی لکھتا ہے صوبائی جی بالکل، وہ نگراں حکومت کو لکھتے ہیں پھر وہ آگے سائن کرتے ہیں. ہاں تو میرے خیال میں ان کو لکھنا چاہیے تھا، تو انہوں نے بھی دوبارہ زحمت نہیں کی لکھنے کی، تو دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، لیکن فکر نہ کریں انشاءاللہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس دفعہ چرایا نہیں جا سکتا. اچھا سر، آج آپ کی جو باتیں ہیں، یہ بلاول صاحب کے ساتھ آپ کافی، کیونکہ ابھی کے پی میں الیکشن مہم چل رہی تھی، آج جو آپ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ آغاز تو آپ لوگوں نے کافی پہلے کر دیا تھا. گفتگو چل رہی تھی آپ کی، عوام میں جا رہے تھے، اور پیپلز پارٹی، میں تو مانتا ہوں پیپلز پارٹی وہی واحد جماعت ہے جو عوام میں جا کے گفتگو کر رہی ہے. لیکن آج سر آپ کے جو رہنما تھے وہ ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نیگیٹو سیاست نہیں ہونی چاہیے، منفی سیاست نہیں ہونی چاہیے. سر بلاول صاحب تو گفتگو کا شروعات ہی نواز شریف، شہباز شریف، مسلم نون کو نشانہ بنائے بغیر کرتے ہی نہیں ہیں سر، تو یہ اس کو سیاست کو کیا کہیں؟ دیکھیں، ہمارے الیکشن مہم کا آغاز غالباً 27 دسمبر کو بی بی کی برسی پہ ہوگا. بلاول صاحب جو آئے تھے خیبر پختونخوا، وہ ورکر کنونشن سے خطاب کر رہے تھے، اور وہ ہماری الیکشن مہم نہیں تھی، ورکر سے انٹریکشن تھا. پھر اس کے بعد وہ گجرانوالہ بھی گئے، پشاور ہائی کورٹ بار بھی گئے، ہم نے خواتین کنونشن بھی کیا. نیگیٹو گفتگو ہماری اس سے مراد ہے کہ جب جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جب ٹی وی پہ آتے تھے اور جس طریقے سے وہ گفتگو کرتے تھے، ہم وہ نہیں چاہتے. ہم گالم گلوچ کی گفتگو نہیں چاہتے، ہم بلو دی بیلٹ بات نہیں کریں گے، ہم کسی کی پرسنالٹی پہ اٹیک نہیں کریں گے. ہاں سیاسی دیکھیں، بلاول صاحب نے کوئی غیر مطلب ہے سیاسی پلیٹ فارم پہ ان کو تنقید کا نشانہ ہے. آپ مجھے کیا بلاول صاحب نے کوئی لوز لینگویج استعمال کی؟ نہیں سر، میں لوز لینگویج کی بات بھی نہیں کر رہا میں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسا نہیں کرتی، یہ بات میں مانتا ہوں، نہ آپ نے کیا نہ دیگر سیاسی جماعتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ پر ہو بھی رہی ہوتی ہے تو آپ اس کا بڑا شائستہ انداز میں جواب دے رہے ہوتے ہیں. لیکن سر گفتگو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ اپنی کارکردگی بتانے کے بجائے آپ دوسرے کی ناکامی، جو آپ کو لگتا ہے کہ ناکامی ہے، اس پر زیادہ روشنی ڈال رہا ہوں. پاکستانی سیاست کا ایک بدنما حسن ہے سر. نہیں دیکھیں، ہم نے اپنی کارکردگی بتائی، ہم نے سندھ میں جو ہم نے کام کیے، فلڈ میں کام کیے، ہم نے جو این آئی سی وی ڈی ایس آئی یو ٹی اپنی ہیلتھ فیسلٹی بتائی، پھر ہم نے بے نظیر سپورٹ پروگرام کے متعلق بتایا، پھر ہم نے وہ 20 لاکھ گھر جو اس وقت سندھ میں ہم غریب جو لوگ فلڈ سے افیکٹ ہوئے تھے، کچی آبادی تھی، خواتین کو ملکانہ حقوق دے رہے ہیں، ان کے متعلق بتایا. ہم نے تھر کول کے متعلق بتایا، ہم نے کسان کارڈ کے متعلق بتایا، ہم نے یوتھ کارڈ کے متعلق بتایا. یہ چیزیں تھیں جو ہم نے بتائی تھی. ہم نے جو ہم نے حکومت کی 16 مہینے ہم نے اس کے متعلق بھی بتایا، ہم نے جو سندھ میں حکومت کی اس کے متعلق بتا رہے ہیں، اور ساتھ میں ہم فیوچر کے متعلق بھی بتا رہے تھے. لہٰذا ہم کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی آنا چاہیے. پی ایم ایل این نے بھی 16 مہینے حکومت کی، اور اس سے پہلے بھی کی، پنجاب میں بھی ان کی حکومت رہی. آئے عوام میں اپنا ان کا فوکس زیادہ تر سر سیٹ ایڈجسٹمنٹ، سیاسی جماعتوں سے گفت و شنید پر ہے، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں، باپ پہ بھی بیساکھیوں کی تلاش ہے. تو سر وہ تو پری الیکشنز اتحاد تو ہوتے ہیں، اس میں بیساکھی کی کیا بات ہے سر؟ پری الیکشنز اتحاد نہیں ہوتے. اچھی بات ہے. اگر آپ اپنے چینل کو تھوڑا سا ریوائنڈ کریں، اور جب یوسف رضا گیلانی کو 6 ووٹ بلوچستان عوامی پارٹی کے ملے تھے، تو آپ کی چینل میں کیا پکار تھی اس وقت پی ایم ایل این کی طرف سے؟ تو وہ اگر آرکائیو سے آپ نکالیں اور مجھے یاد ہے پھر سر یہ بھی یاد تھا کہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو باپ کے ووٹ کی ضرورت پڑ گئی تو پھر مطلب نظریاتی سیاست کو ختم کر دیا جائے. وہ بہت پرانی باتیں ہو جائیں گی سر. یہ بھی تو بہت پرانی، یہ حالیہ مطلب ماضی حال کی بات ہو رہی ہے، بہت زیادہ دور نہیں ہے. اسی 5 سال کی بات ہو رہی ہے، اور 5 سال سے بھی کم کی. لیکن واٹ ایور، دیکھیں، اگر ایک پارٹی کلیم کرتی ہے کہ ہم 120 سیٹیں پنجاب میں جیت رہے ہیں، اور ہم 2 اکثریت سے آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، پھر کبھی وہ بلوچستان کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے، کبھی خیبر پختونخوا میں جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ سندھ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اچھی بات ہے، کرے اتحاد، ہمیں اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہر جمہوری پارٹی کا، ہر سیاسی پارٹی کا ایک وہ ہے کہ وہ اتحاد کر سکتی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس ہے الیکشن کے بعد کا اتحاد. یہ بلا اتحاد کریں. ہم نمبر گیم الیکشن کے بعد جب نمبر گیم پہ آئیں گے، اس کے بعد ہم باقی جماعتوں کے ساتھ. وہ تو سر حکومت بنانے کے لیے ہوتا ہے نا. پری الیکشنز اتحاد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، کہ کنڈی صاحب ان کے مقابلے لیں گے. تو سر اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پی ایم ایل این جتنے اتحاد کرنا چاہے کرے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آپ لوگ کسی سے اتحاد کر رہے ہیں پری الیکشنز؟ ایز سچ میرے خیال میں ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہوگا. ہاں کہیں نہ کہیں شاید سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ ہو، زیادہ جگہوں پہ نہیں ہوگی، لیکن کہیں نہ کہیں شاید لوکل ہماری جو صوبے ہیں یا لوکل ہماری پارٹیز ہیں، اگر وہ کہیں نہ کہیں اپنے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، صوبے سے اجازت لیں یا مرکز سے، تو ان کو اجازت ہوگی. ادروائز ہمارا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ ہم کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کریں. اچھا، اکثر مسلم نون کے سینئر رہنما یہ بات کرتے ہیں کہ جب الیکشنز ہو جائیں گے تو ایک مخلوط حکومت بنے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ ہوگی، لیڈ بائی مسلم نون. وہ تو ان کی خواہش. ہماری تو یہ خواہش ہے کہ ہماری بھی انشاءاللہ ہم نمبر گیم کے ذریعے آئیں گے، کیونکہ ماضی میں جب
हुकूमत बनी थी शहबाज शरीफ साहब की, उसमें मेजॉरिटी सियासी जमातों ने प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब को एज ए गारंटर मांगा था और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने उनकी गारंटीज दी थी। और हमारा जो तजर्बा 2008 से 13 तक जो है मखलूत हुकूमत का रहा है वो किसी के पास भी नहीं है। लिहाजा हमारी ये कोशिश होगी कि 2008 में भी इंशाल्लाह हुकूमत बनाए। क्या पता हमारी लीडरशिप PMLN को भी दावत दे कि आप हमारी हुकूमत का हिस्सा बने। 2008 में भी हम थे, 2008 में भी। वैसे सर अभी PDM की जो हुकूमत बनी थी उसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने ज़रदारी साहब की गारंटी नून लीग से मांगी थी। ये वही हमारा सियासत का हुस्न नहीं, वो तो एक जमात थी ना, और हमने अपनी गारंटीज पूरी की, उनको गवर्नरशिप दी, उनको बाकी वो की। लेकिन बाकी अगर आप बलूचिस्तान की जमातें, बाकी जमातें, उन्होंने ज्यादा ने जो है वो ज़रदारी साहब को गारंटर रखा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि उसमें जो है हमारा जो, जैसे मैंने कहा है कि हमारा फोकस इलेक्शन के बाद के नंबर गेम्स के ऊपर होगा, और इसमें सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का होगा। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते, पाकिस्तान की आवाम इस इलेक्शन को नहीं मानेगी, और आप हुकूमत बना भी लें, चाहे जो भी पार्टी हो, वो हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद की होगी और ग्राउंड पे नहीं होगी। आपको क्यों लगता है सर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे? मतलब आपको क्यों ऐसा लग रहा है? आप इलेक्शंस में जा भी रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। मेरे देखें, मैं खदशात के साथ करूँ। देखें, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होती है। 2018 में आपने देखा क्या हुआ, 2013 में भी आप देखें। अब अगर आप इस दफ़ा भी लाडलेपन और सिलेक्शन पे आते हैं, तो पहले लाडले और सेलेक्टर ने इस हुकूमत, इस मुल्क की तबाही कर दी, तो हम पाकिस्तान दूसरे लाडले और सेलेक्टर का मुतामिल नहीं हो सकता। उस वक्त कुंडी साहब आपने दीगर जमातों को कन्विंस किया था कि आप पार्लियामेंट में आए, नून लीग ने तो बॉयकॉट करने जा रही थी। अब अगर आपने उस वक्त एक्सेप्ट कर लिया था तो अभी भी करेंगे सर, पर यकीनी तौर पर? नहीं, देखें, इस मुल्क का ये अलमिया है। देखें, 2007 में मोहतरमा को शहीद किया गया, और इसलिए एक बड़ा प्लान था कि शायद पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन का बाइकआउट कर जाएंगी, और ये किया था, नून लीग ने किया था, आपने मनाया था। बिल्कुल। हाँ, तो डिक्टेटरशिप कटी। अभी भी ये था कि 2008 में जो है, 2018 में जो है PMLN और JO वोट नहीं ले रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको कन्विंस किया कि आप वोट लें। फिर उसके बाद PDM भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की APC में बनी। फिर एतमाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के कहने पर जो है ये चीज़ें हमने सारी की। तो लिहाजा ये चीज़ें हम देख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो है एहतियात, हम ये कह रहे हैं कि देखें, आप जब ये आवाम जो है इस वक्त 60% से ज्यादा पाकिस्तान की जो है आबादी वो यूथ की है, और आपका 1.5 करोड़ से लगभग आपका वोटर यूथ आ चुका है। यूथ अब इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। आजकल सोशल मीडिया है, आप हुकूमत बना रहे, ये चीजें देखें, लोग बड़े क्लोजली वॉच कर रहे होते हैं। एक जमाना होता था जिस सिर्फ PTV काम करता था और बाकी चैनल नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, आप चीजें कर लेते थे। आज आपसे और मुझसे ज्यादा अवेयर हमारे वो देहात में रहने वाले वो लोग हैं कि जो बैठे होते हैं और वो सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं, वो वीलॉगर्स को देख रहे होते हैं, वो यूट्यूबर्स को देख रहे होते हैं, वो आपके और चैनल को देख रहे होते हैं, बाकी चैनल को देख रहे होते हैं, फिर अपनी राय बनाते हैं, फिर वो जाके फिर अपनी राय बनाते हैं। तो इसलिए लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है, और अवेयरनेस की वजह से अगर आप इस मुल्क में, अगर आप इस दफा भी अगर इस सेलेक्टर या किसी लाडले को मुसलत किया गया, अच्छा सर, अवेयरनेस की आपने बात की ना, बिल्कुल, मैं आपको ले लूं, आप पेन पेपर ले लें। अगर वो हुकूमत साल डेढ़ चली तो फिर आप मुझे कहें, मतलब अगर नून लीग की हुकूमत आएगी तो साल डेढ़ नहीं चलेगी, आप ये कह रहे हैं? मैं लिख लूं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल भला फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अगर अवाम PMLN को इलेक्ट करती है, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर अवाम PTI को इलेक्ट करती है, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर अवाम पीपल्स पार्टी को इलेक्ट करती है, फिर किसी को एतराज नहीं हो जाए, जिस जमात को भी इलेक्ट करती है। लेकिन अवाम का मैंडेट जरूरी है कि अवाम का मैंडेट हो। और हम ये कहते हैं कि जो रिजर्वेशन पॉलिटिकल पार्टीज की हैं इलेक्शन के हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, उस तमाम पॉलिटिकल पार्टी से रिजर्वेशन, मेजॉरिटी रिजर्वेशन को दूर किया जाए, ताकि हम सब इलेक्शन के बाद सब पार्टी, मेजॉरिटी पार्टीज कहें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और हम इस मुल्क को आगे लेकर। अच्छा सर, बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अक्सर जो लाहौर के रिहायशी हैं, जो पंजाब के रिहायशी हैं, या मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं, वो अक्सर ये बात करते हैं कि आप लोग पीपल्स पार्टी से सवाल करें कि वो लाहौर में खड़े होकर ये नारा लगाएं कि हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। आप ये नारा लगा सकते हैं लाहौर में? मैं बिल्कुल लगा सकता हूं। जो लाहौर मुस्लिम लीग का गढ़ था वो उनके लिए गढ़ साबित हो रहा है। वो लाहौर में जाके एक प्रोग्राम तो करके दिखाएं, एक फरमाइशी जलसा तो कर लिया, कि कोई वर्कर कन्वेंशन तो करके दिखाएं, पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन है। दूसरी बात है कि बिल्कुल हम लाहौर में SIUT CVD की तरह अस्पताल बनाएंगे, SIUT की तरह अस्पताल बनाएंगे, साइबर नाइफ अस्पताल बनाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए सिंध जाते हैं। आप मुझे कोई और शहर या सूबा बता दें जहाँ पर जाते हो, जहाँ पर हर किस्म के हेल्थ फैसिलिटीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं।
کوئی آپ کا 1 روپے بھی خرچ نہیں ہوتا. NICVD میں تو آتے ہیں, دل کے مرض کے لیے بھی آتے ہیں, پنجاب سے آتے ہیں, مختلف شہروں سے. لیور ٹرانسپلانٹ ہے, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے, سائبر نائف ہے, یہ بات ہے کراچی. اور آپ مجھے بتا دیں کہ پنجاب میں انہوں نے اتنی حکومت کی ہے, ایک اسپتال بتا دیں. انفراسٹرکچر ہے, بدامنی ہے, دیگر مسائل ہیں, پانی کے مسئلے ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, یہ سارے ایشوز ہیں جو پنجاب میں نہیں ہے سر. جیسے آپ نے ہیلتھ کی بات کی, پنجاب میں نہیں ہے. پنجاب میں انہوں نے انفراسٹرکچر لاہور میں تو بنا لیا, لیکن آپ کسی اور پنجاب کے باقی دائیں بائیں گئے, آپ کبھی روڈ پہ ٹریول کی؟ ہم تو روڈ پہ 7 دن ٹریول کرتے ہیں. میں اس دن لاہور سے میں ڈیر اسماعیل خان آ رہا تھا, شاہپور سے لے کے میاں والی تک آپ روڈ کا حال دیکھ لیں. آپ MM روڈ پہ چلے جائیں پنجاب میں, میں کون سی روڈ آپ کو بتاؤں. آپ صرف موٹر وے تو پنجاب نہیں ہے نا, کہ آپ لاہور سے اسلام آباد آ جاتے ہیں یا آپ لاہور سے سکر چلے جاتے ہیں. آپ ذرا دیہاتی علاقوں میں جائیں, اور پھر لاہور تو اس وقت دنیا کا نمبر 1 آلودہ شہر ہے, یہ ہم نے کیا کر کے دیا ان کو. مطلب چیزیں بہت سی ایسی چیزیں جو کہ بارش تو کروائی, ابھی تھوڑی ہو سکتا ہے بہتری آ جائے. ویسے سر ہمارے مسائل نہیں ہونے کرنا پڑے گا, یہ مسائل ہمارے ہونے چاہیے جس کا ہم یہ کہہ رہے ہیں. اگر انہوں نے پنجاب میں اور انہوں نے خاص کر لاہور میں بڑے کام کیے ہیں, ذرا میدان میں نکلیں, عوام کی عدالت میں جائیں, اپنا منشور لے کے جائیں, اپنا عمل نامہ لے کے جائیں, پتہ چل جائے گا. منشور تو انڈر کنسٹرکشن ہے نا, وہ تو بار بار چینج ہو جاتا ہے. پہلے احتساب کی بات ہوتی ہے, پھر نہیں ہوتی, پھر دوبارہ احتساب کی بات آ جاتی ہے. اب دیکھیں, اب ان سے ہم چلو وہ احتساب دیکھیں, احتساب کی بات یا جو ان کو نے بات کی وہ میاں صاحب کی اپنی پرسنل ایشو ہے, کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی, وہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا ہے, اللہ پہ چھوڑ دیا, کبھی کہتے ہیں پھر کیوں ہوتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ نیب کا جو ادارہ ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم نے پہلے ان سے کہا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹ کس نے بنائی تھی؟ نیب کے ذریعے بنائی گئی تھی. مسلم لیگ کو کیسے توڑا گیا تھا, باقی چیزیں کیسے تھیں. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ نیب کو ختم کیا جائے, لیکن نیب ختم نہیں ہوا. وہی نیب جو کل میاں صاحب کے پیچھے دوڑ رہی تھی کہ اس کے اوپر دھڑ کیسز بنائیں اور اس کو اندر کریں اور سزائیں دیں, آج وہی نیب جو ہے وہ یو ٹرن مار کے کہہ رہے نہیں میاں صاحب تو زبردوں سے دھلے ہوئے ہیں, وہ تو غلط تھا. اب مجھے بتائیں کہ وہ نیب اگر غلط تھی تو ان کو کیا آپ سزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ کروڑوں روپے لیے ہیں اور غلط کام کیے ہیں؟ یا آج نیب غلط ہے یا کل والی نیب غلط. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ فار ٹائم. فیصل کریم گڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. دیجیے اجازت جناب, زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی, تو انشاءاللہ کل 10 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.